سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں خاص طور پر حرام کے متعلق ارشاد ہے۔ رزق حلال کا حکم ہے، وہ کھانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اے لوگو، زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال طیب ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کھاؤ حلالاً طیبا، حلال بھی طیب بھی۔ طیب پاکیزہ، پاک۔ اچھا، حلال اور طیب اس میں کیا فرق ہے؟ تو چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں نا۔ تو حلال کی ضد ہے حرام، حلال حرام کا الٹ ہے، اور طیب کی ضد ہے ناپاک۔ جو چیز ناپاک ہے وہ پاک نہیں ہے، وہ طیب نہیں ہے، اور جو طیب ہے، پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ گزشتہ جمعہ ایک حدیث میں نے آخر میں عرض کی تھی، ایک دو اور حدیثیں سن لیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، یعنی قرآن کریم نے بیان کر دیا۔ حدیث مصطفیٰ میں حلال بیان ہو گیا، حرام بیان ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، وہ کیا؟ فرمایا ان دونوں کے درمیان مشکوک چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ایسا ہوتا ہے زندگی میں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ حرام ہے، پتہ ہوتا ہے یہ حلال ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے، علم نہیں ہے۔ اب ان کے بارے میں یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا جو شخص مشکوک چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشکوک چیزوں میں پڑا وہ حرام میں پھنس گیا۔ اب اس میں کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ جس چیز کے بارے میں تو پتہ ہے نا حرام ہے، اس سے تو بچیں گے۔ جس چیز کے بارے میں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے وہ حلال ہو، تو اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے علماء سے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور کرائٹیریا ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب بیچ میں کہیں کنفیوژن آ رہی ہے کہ یہ جو اس طرح میں کما رہا ہوں، دل کہہ رہا ہے یار یہ طریقہ غلط ہے، اور کہیں سے کسی نے سمجھا دیا نہیں چل ہی رہا ہے، ایسا بھی ہو ہی رہا ہے۔ اب وہاں کنفیوژن ہمیں آ رہی ہوتی، شک دل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ اس سے بچنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تجھے شک ہے دل میں، تو فرمایا ایسی چیز سے بچو جو اس سے نہیں بچے گا وہ حرام میں پھنس جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی مثال دی، فرمایا جیسے چرواہا چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ جانور اس میں سے چر لے۔ یعنی پہلے دور میں، اب تو وہ معاملہ نہیں ہے، کم یہاں شہروں میں ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، تو دیہاتوں والے لوگ جانتے ہیں کہ اپنے جانور چرانے کے لیے اپنے ہی علاقے میں اپنی ہی فصلوں میں لوگ لے کر جاتے ہیں۔ کسی اور کی چراگاہ میں لے کر جائیں گے تو اس کا مال ہم کھا رہے ہیں نا، اس کے مال میں ہم زبردستی لے رہے ہیں، یا چوری یا ڈاکہ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا جیسے کوئی چرواہا ہے، اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، اور جہاں چرا رہا ہے اس کے قریب دوسری چراگاہ بھی ہے جو اس کی نہیں ہے، جہاں سے چرانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ خبردار، بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کے حرام کردہ امور ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری اپنی چراگاہ ہے، اس کے قریب کہیں بادشاہ کی چراگاہ تھی، وہاں تم جانوروں کو ہانک دو گے تو بادشاہ تو پکڑے گا، وہ تو پورے اختیار والا ہے، وہ اپنا اختیار استعمال کر کے تمہیں سزا دے گا۔ ایسے ہی یہ مشکوک چیزیں بھی ایسی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں چلے جاؤ گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، الا وان فی الجسد مضغہ، ایک لوتھڑا ہے جسم میں، جب وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا وہ دل ہے، دل۔ اب اس حدیث میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئی، اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ حرام کھانے کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے۔ دل انسان کا
پھر حرام کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور پھر کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے حرام کھا کھا کر اس کو پھر فیل نہیں ہوتا میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، اور پھر حرام میں رچ بس جانا اور حرام ہی کھاتے رہنا یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا، آپ نے نوش فرما لیا۔ وہ کہنے لگے حضرت پہلے تو میں نے جب بھی آپ کو کوئی چیز کھانے پینے کے لیے دی آپ نے پہلے تفتیش کی ہے، پوچھا ہے کہاں سے لیا، کہاں سے آئی، پھر آپ نے اس کو کھایا پیا ہے، آج آپ نے بغیر پوچھے ہی نوش کر لیا۔ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگا جی جاہلیت کے دور میں، یعنی جب میں مسلمان نہیں تھا۔ غلام کہنے لگا جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں نے کسی پر منتر کیا تھا، جادو منتر وغیرہ کیا تھا، اس کو فائدہ ہو گیا تو نمبر میرے بن گئے، تو اس نے اس کے بدلے میں اب مجھے یہ تحفے کے طور پر دودھ دیا ہے۔ اب یہ جادو کی آمدن تو حرام ہے نا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چلا فوراً منہ میں انگلیاں ڈال کر قے کر دی، انگلی ڈال کر قے کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جتنا میں نکال سکتا تھا میں نے نکال دیا، جو اندر رہ گیا ہے تو معاف فرما دے، میں اس کو نکالنے سے قاصر ہوں۔ اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام رزق سے پروان چڑھے گا اس کا زیادہ حق یہی ہے کہ اس کو دوزخ میں جلایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اچھا چونکہ ہمارے یہاں تاجر لوگ زیادہ ہیں، کاروباری حضرات زیادہ ہیں، اور میرا بھی ایسے احباب سے بہت ملنا گلنا ہوتا ہے، تو ایک حدیث بڑی اہم میں نے آج نوٹ کی، میں اپنے تاجر بھائیوں کے لیے بالخصوص سناؤں گا۔ ہم نمازی بھی ہوتے ہیں، باشرہ بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی بہت بڑی ڈیل آ رہی ہوتی، بہت بڑی لاٹ ہے، تھوڑا سا زبان کو الٹی سائڈ پر جنبش دینے سے لاکھوں کا فائدہ ہو رہا ہے، ایسے میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مشکل مرحلہ میں اپنا حرام کا پروفٹ چھوڑ کر حلال پر قناعت کرنے کے لیے یہ بڑی زبردست حدیث ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جب بھی ایسا موقع آئے گا بڑا فائدہ دے گی۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا امانت دار تاجر، سچ بولنے والا تاجر شان کیا ہے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ جملے سے ہی آپ کو پتہ چل گیا، اب معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مع النبیین والصدیقین والشہداء، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ سچ بولنے والے تاجر کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں کے ساتھ رکھے گا، شہیدوں کے ساتھ رکھے گا، نبیوں کے ساتھ رکھے گا۔ اور یہ کمزور حدیث نہیں ہے، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1209 ہے، سنن دارمی کی حدیث نمبر 2542 ہے، اور دارقطنی کی حدیث 2769 ہے، 89 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے، لقمہ حرام سے محفوظ فرمائے۔ تو ارشاد ہوا اے لوگو زمین میں ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال طیب ہیں، حرام نہیں کھانا چاہیے اور حلال کو کھانا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، حلال کو کھانا چاہیے، حرام کو نہیں کھانا چاہیے۔ ایک اور چیز بھی ہے، حرام کو حلال بھی نہیں قرار دینا چاہیے اور حلال کو حرام بھی نہیں قرار دینا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ چیز حلال تھی اس کو خام خواہ حرام بنا دیا، چیز حرام تھی گھما پھرا کے ادھر سے کان کو پکڑ کے کہہ دیا جی یہ حرام نہیں بلکہ یہ حلال ہے۔ تو حلال کو حرام بنانا بھی گناہ ہے، حرام کو حلال بنانا بھی گناہ ہے، بلکہ یہ کفر کی حد تک لے جاتا ہے انسان کو۔ یہ کفر ہے، کسی حلال کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال سمجھنا۔ مشرکین مکہ حلال جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے،
اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے، اس کی وضاحت سورہ انعام میں آ جائے گی، وہاں ہم ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے۔ تو وہ حلال جانوروں کو حرام قرار دیتے، تو فرمایا نہیں، جو حلال ہے اس کو کھاؤ، جو پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو مشرکین شیطان کی پیروی میں، شیطان کے اکسانے پر حلال جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے۔ لیکن یہ قانون سب کے لیے ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے متعلق ایسی بات کہنے کا حکم دیتا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ برائی اور بے حیائی کی طرف اکسانا۔ لہٰذا کبھی بھی شیطان کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ اب شیطان کے راستے پر چلنا کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ اپنے طور پر ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن چل شیطان والے راستے پر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہیں، ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہاں حرام کام ہو رہا ہے، وہاں شیطانی کام ہو رہا ہے، ہم جس چیز کے متعلق ہم رغبت کر رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، تو ہمارے ذہنوں میں شیطان کی طرف سے کبھی کبھی یہ دھوکہ آتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، تو ذرا جا، تو کون سا وہ والا حرام کام کرے گا۔ تو بری مجالس میں جانا، بری محافل میں جانا جہاں حدود اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یہاں حرام کام ہو رہے ہوں، یہ شیطان کے راستے پر چلنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے متعلق ایسی بات کہنے کا حکم دیتا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ مشرکین بھی ایسا کہتے، اہل کتاب بھی ایسا کہتے۔ ان کو جب کہا جاتا بھی اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، قرآن کریم میں ہے، حدیث مصطفیٰ میں ہے، لہٰذا اس کی تم پیروی کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، تو جیسا ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہم تو وہی کریں گے۔ تو آباء و اجداد اگر اچھے کام کرنے والے ہوں، قرآن و سنت کے مطابق ہوں، تو پھر تو ان کی پیروی کرنی چاہیے کہ وہ اچھا کام کرتے تھے، لہٰذا ہم اس اچھے کام کو کنٹینیو رکھیں گے، جاری رکھیں گے، اس کا فائدہ آباء کو بھی ہوگا۔ گھر میں کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہے، ابا جی کر رہے تھے، دادا حضور کے دور سے ہو رہا تھا، تو اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ کام ہمارے لیے بھی باعث ثواب ہے، تو جنہوں نے شروع کیا تھا ان کو بھی ثواب ہوتا رہے گا کہ ان کے کام کو ہم نے جاری رکھا ہے۔ تو یہ تو ہماری رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آباء و اجداد میں سے کسی نے کوئی غلط کام کیا تھا، کوئی غلط رسم ایجاد کی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو محض ان کی پیروی کرتے ہوئے اس کو جاری نہیں رکھنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے شخص کو پکارے جو بلانے اور آواز دینے کے سوا اور کچھ نہ سنتا ہو، یہ بہرے گونگے اندھے ہیں تو یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، ان پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو پھر یہاں تاکید آ گئی پاک چیزوں میں سے کھانے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم آ گیا۔ شاکر انسان اپنے حال سے مطمئن رہتا ہے۔ دیکھیں، شکر کرنے کے جو فائدے ہیں نا آخرت میں، ان کا اجر تو انشاءاللہ ملے گا قبر میں، قیامت کے دن۔ جو انسان شکر کرتا رہتا ہے اس کو اجر انشاءاللہ مرنے کے بعد ضرور ملے گا۔ لیکن شکر کرنے والے انسان کو ایک فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حال سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کی حالت کیسی ہی کیوں نہ ہو، کس طرح مشکل زندگی کیوں نہ ہو، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو صبر عطا فرما دیتا ہے، پھر اس کو سکون اور لذت اسی مشکل اور عسرت اور تنگی میں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگا کر اللہ تعالیٰ ہمیں شاکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اگر شکر گزاری نصیب نہیں ہوگی، جتنا مرضی مل جائے، جو مرضی مل جائے، جتنی بھی خواہشیں کیوں نہ پوری ہو جائیں، انسان اپنے حال سے مطمئن نہیں ہوگا،
یہ مل گیا تو اب اس کی نظر آگے کی طرف ہوگی، آگے والا مقام مل گیا تو پھر اس سے آگے کی طرف نظر ہوگی، اور اسی بھاگ دوڑ میں بے سکونی والی زندگی رہے گی اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر نصیب فرمائے۔ اب یہاں پر کچھ جانور ایسے بیان ہوئے اگلی آیت میں جو حرام ہیں، کچھ کھانے والی چیزیں، جانور اور جانوروں کے کچھ اعضاء وغیرہ، کچھ چیزیں وغیرہ۔ اس کی بھی ڈیٹیل سورۃ انعام میں آئے گی، لیکن یہاں پر بھی ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے وہ صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، سو جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کھانے یا استعمال میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ تو حرام چیزوں کا ذکر ہوا، پہلی چیز ہے میتہ، انما حرم علیکم المیتہ، جس کو ہم مردار کہتے ہیں۔ مردار کیا ہے؟ مردار ہوتا ہے وہ جانور، وہ حلال جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ حلال جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے، اگر وہ ذبح کیے بغیر طبعی موت مر گیا تھا تو حلال، لیکن ذبح نہیں ہوا، طبعی موت مر گیا ہے تو اب یہ حرام ہو گیا ہے۔ مثلا بکرا حلال ہے لیکن اس کو حلال نہیں کر سکے، کسی اور وجہ سے مر گیا تو اب یہ میتہ ہے، یہ مردار ہے۔ تو ذبح کرنے والے جو جانور ہیں، سارے جانور ان کو ذبح کرنے کا حکم ہے سوائے مچھلی اور ٹڈی کے، ٹڈی بھی حلال ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹڈی بھی حلال ہے بغیر ذبح کے اور مچھلی بھی حلال ہے بغیر ذبح کے۔ لیکن یہاں مچھلی میں یہ ذہن میں رہے، سنن دارمی کی حدیث ہے اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ جو مچھلی پانی میں مر گئی اور مرنے کے بعد تیر کر اوپر آ گئی، اب اس میں اسمیل پیدا ہو گئی، بدبو پیدا ہو گئی، تو یہ حلال نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ جو زندہ تھی یا اس طرح اس کو مرے تھوڑا سا ٹائم ہوا تھا، جال میں آ گئی، اب وہ تیر کر اوپر نہیں آئی ہوئی تو وہ بھی حلال ہے۔ تو جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم ہے، صرف حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ان میں سے کوئی جانور اگر بغیر ذبح کے مر جائے تو وہ میتہ ہے، اس کا کھانا ہم پر حرام ہے۔ بنیادی طور پر وہ جانور حلال تھا لیکن چونکہ ہم نے ذبح نہیں کیا اس لیے وہ حرام ہے۔ اگلی چیز دم، دم کہتے ہیں خون کو۔ اچھا، حرام جانوروں کا خون تو حرام ہے ہی، حلال جانوروں کا خون بھی حرام ہے۔ جسم میں خون کی دو قسمیں ہیں، ایک خون ہے جو میٹ کے اندر ہے، گوشت کے اندر ہے۔ ریڈ میٹ آپ لیتے ہیں نا، مٹن یا بیف، تو وہ ریڈ ہوتا ہے، تو اس میں ریڈنس کس چیز کی ہے؟ خون اس کے اندر ہوتا ہے، گوشت کے اندر، تو یہ تو حلال ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ لیکن جو خون رگوں میں دوڑتا ہے، دم مسفوح جس کو کہتے ہیں، یہ حرام ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے، اس کو نہیں پی سکتے، بلکہ جب گوشت وغیرہ آپ لیں یا قربانی کا موقع ہو تو اس میں یہ احتیاط ہونی چاہیے، دم مسفوح رگوں میں دوڑنے والا خون اگر گوشت کے اوپر لگا ہوا ہے تو گوشت کو اس سے پاک کرنا چاہیے، یہ ناپاک بھی ہوتا ہے دم مسفوح، تو دم مسفوح جو ہے یہ حرام ہے۔ اور انسان کا جو خون ہے یہ انسان کی حرمت کی وجہ سے حرام ہے، انسان کا خون انسان کی تکریم اور حرمت کی وجہ سے حرام ہے، انسان کے خون کو بھی پیا وغیرہ نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی مر رہا ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے ہم اس کو خون دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، بلکہ یہ نیکی ہے کہ ہم نے اس کی جان کو بچایا ہے۔ محض تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن تھی تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا اگر ایک بوتل خون کی لگوا لو گے تو یہ، اب تو نہیں ڈاکٹر دیتے، اب تو اس میں وائرسز بہت سارے آ گئے، لیکن ایک دور ایسا بھی ہوتا تو کہتے تھے خون کی ایک بوتل لگوا لیں، تو اب تو وائٹامنز وغیرہ اس طرح کی اور چیزیں آ گئی ہیں۔ تو محض صحت کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے خون لگوانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، مر رہا ہو انسان، جیسے خواتین کا آپریشن ہوتا ہے بڑا، یا بائی پاس ہوتا ہے، اس طرح کے اور مسائل ہوں، یا کسی کو خدا نخواستہ بلڈ کینسر ہے تو اب اس کو خون کی ضرورت ہے، کسی کا جگر خون نہیں بنا رہا تو اس کو خون کی ضرورت ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے جان بچانے کے لیے ان کو خون دینا جائز ہے۔ وہ کہاں سے جائز ہے؟ کیسے جائز ہو گئے؟ یہاں تو اللہ فرما رہا ہے کہ دم حرام ہے،
تو یہ جائز کہاں ہے؟ یہ اس آیت کے اگلے حصے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو پہلی چیز یہاں بیان ہوئی کہ مردار حرام ہے، دوسری چیز بیان ہوئی دم حرام ہے یعنی خون، اور تیسری چیز لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی کھانا حرام ہے۔ چوتھی چیز یہاں پہ بڑی اہم بیان ہوئی، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اہل کہتے ہیں کسی پر نام بلند کرنا کسی چیز کا۔ پہلی رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں نا، ہلال۔ اس کو حلال کیوں کہتے ہیں؟ اس کو ہلال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو شور مچ جاتا ہے، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، تو آواز بلند ہوتی ہے۔ تو اہل لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے جس جانور پر غیر اللہ کا نام بلند ہو، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ حرام ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے وما اہل لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، سوری جانور نہیں، وما اہل لغیر اللہ کا معنی کیا ہے؟ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اب اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس بھی چیز پر غیر اللہ کا نام آئے وہ حرام ہے۔ یہ چیز بیان نہیں ہو رہی یہاں پر۔ جس بھی چیز پر غیر اللہ کا نام آئے وہ حرام ہے، یہ مسئلہ یہاں پر بیان نہیں ہو رہا کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ گیا وہ حرام ہے۔ اس طرح تو بہت ساری چیزیں کسی نہ کسی کی طرف منسوب ہیں۔ ہر چیز کی کسی نہ کسی کی ملکیت ہوتی ہے نا، یہ فون کس کا ہے؟ میرا فون ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس چیزیں ہیں، ان کی نسبت ہے آپ کی طرف۔ تو جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی اپنی چیز کو جب کہہ دیں کہ یہ فلاں کیا تو غیر اللہ کا نام آ گیا لہذا وہ حرام ہو گئی۔ یہاں جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پیچھے کس چیز کا بیان ہوا تھا؟ حرام جانوروں کا۔ یہاں بھی ہر چیز کا بیان نہیں ہو رہا بلکہ جانوروں کا بیان ہو رہا ہے۔ جس جانور پر غیر اللہ کا نام آئے وہ حرام ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی غور کر لیں آپ۔ قربانی کے آپ 2 بکرے آپ کو بڑے اچھے لگے، جوڑی جا رہی تھی بکروں کی، آپ نے کہا ایک اپنے لیے لے لیتا ہوں، ایک وائف کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ گھر آپ لے آئے، گھر آ کر آپ نے کہا جی یہ کس کے ہیں جی بکرے؟ جی ایک میرا ہے اور ایک میری وائف کا ہے، اہلیہ کا ہے۔ اب اس پر اہلیہ کا نام تو آ رہا ہے، اس پر آپ کا نام تو آ رہا ہے، تو کیا وہ حرام ہو گیا؟ غیر اللہ کا نام آنے سے حرام نہیں ہوا۔ اس طرح کوئی بھی نہیں کہتا، میں مسئلہ سمجھانے کے لیے ڈیٹیل میں جا رہا ہوں۔ اس طرح تمام مسالک میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ نے بکرے کو کہہ دیا یہ میرا ہے، یہ میری وائف کا ہے، لہٰذا غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی تو یہ حرام ہو گیا۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہتا، تو ایسے بھی حرام نہیں ہوگا۔ اچھا اس چیز کو آپ کیسے نکال رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہوگا؟ قرآن کے ظاہر میں تو یہی ہے وما اہل لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام آ گیا وہ حرام ہے۔ تو پھر اس کے ترجمہ میں ہمیں وہ چیز شامل کرنی پڑے گی جس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے، اور یہی تفسیر، یہی ترجمہ امت کے پہلے مفسر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے۔ اب یہ معنی آپ سمجھ لیں گے تو پھر وہ جو ہمارے ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کچھ لوگوں میں، میلاد کی چیز ہے، نہیں نہیں یہ کھانا نہیں، اس پر غیر اللہ کا نام آیا پھینک دو۔ ختم شریف کی چیز آئی، نہیں یہ تو حرام ہے، اس کو ہم نہیں کھاتے، اس کو پھینک دو۔ تو اس معنی کو آپ سمجھ لیں گے تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام آ جائے۔ اہل لغیر اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس پر صرف غیر اللہ کا نام آئے، یہ تعلق جانوروں کے ساتھ ہے، یہاں بیان جانوروں کا ہو رہا ہے، اس لیے اہل لغیر اللہ سے مراد وہ جانور ہے جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام آئے۔ کوئی بھی جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اس پر نام کس کا لیں گے؟ اللہ کا لیں گے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کے اہتمام کے لیے آپ نے اہتمام کیا، آپ نے جانور لیا، اس کا گوشت پکایا، تو جب ذبح کریں گے تو حضور کا نام لیں گے؟ نہیں، اللہ کا نام لیں گے۔ کسی بھی اپنے فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے آپ جانور لیں گے تو ذبح کریں گے، نام کس کا لیں گے؟ اللہ کا نام لیں گے۔ آپ اپنی قربانی کر رہے ہیں، اپنے اعزاء اقربا کی قربانی کر رہے ہیں، وائف کی بچوں کی قربانی کر رہے ہیں، تو ذبح کے وقت نام کس کا لیں گے؟ اللہ کا نام لیں گے۔ تو ذبح کے وقت صرف اللہ کا نام آنا چاہیے۔ بوقت ذبح کسی جانور پر اگر غیر اللہ کا نام آ جائے، چاہے اللہ کے حبیب کا ہی کیوں نہ ہو، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ لیکن امت میں ایسا کرتا کوئی نہیں ہے، سبھی اللہ ہی کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو یہاں پر چیزیں جو بیان ہوئی تھی جو حرام ہیں، چند چیزیں بیان ہوئی تھی، ساری بیان نہیں ہوئی، باقی احادیث میں ہے، میں دہرا دیتا ہوں۔
اللہ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے وہ صرف مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ خون لگانا جائز ہے، اس کی جواز کی صورت کیا، وہ آیت کے اگلے حصہ میں وہ کیا ہے، سو جو شخص مجبور ہو جائے فمن اضطر۔ اب یہ جس کو ہم بلڈ کینسر کا مریض ہے یا ہارٹ پیشنٹ ہے، ہم اس کو جب خون دے رہے ہیں تو وہ مجبور ہے، مجبور کو دینا جائز ہے۔ اسی طرح کو بھوکا مر رہا ہے بس حرام ہے کھانے کے لیے، کوئی حلال چیز نہیں ہے، تو اس کو حرام کھانے کی اجازت ہے، مگر غیر باغ ولا عاد، کتنا کھائے، نہ حد سے بڑھے، نہ اس سے مزہ لے، نہ پیٹ کو بھرے، صرف اتنا کھائے جس سے جان بچائی جا سکتی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، سو جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کھانے یا استعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کھانے کی، حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔